اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ میری بات کو سن لیتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ سننے کے بعد اس پہ تھوڑا غور کر لیں، تھوڑا اس کو اپلائی کر لیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج صبح ایسے ہی تیار ہو رہا تھا دفتر کے لیے، تو میں نے رب تعالیٰ کے متعلق سوچا، تو میں خود بھی مسکرایا۔ میرے دل میں یہ آیا کہ میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک شعر ہے کسی بزرگ کا، مجھے یاد نہیں آ رہا، صبح سے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تو رب تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کسی عالم کی، کسی مفکر کی، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کی عطا کو دیکھیں تو رب تعالیٰ آپ کی پہچان میں آ جائے گا۔ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچان لو۔ اس بات پہ میں نے پہلے ایک ریکارڈنگ کر دی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ ایک نیا اینگل ہے۔ میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب العزت نے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 38 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَلِيمُ۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ سورج کے متعلق موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے 20 کلومیٹر پر سیکنڈ یا 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس سے بھی رب تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے، سورج کی روشنی ایک نعمت ہے، عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ سورج کی گرمی ایک نعمت ہے۔ سردیوں میں سورج نکلتا، ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مسلز ریلیکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ، سورج کی سردی کی دھوپ کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بغیر سورج کے آپ کا دن نہیں نکلتا۔ اگر سورج نہیں آئے گا تو دن نہیں نکلتا۔ دن کیسے نکلے گا؟ یہ سورج جو ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی ایک ایسی عطا ہے کہ جس کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے دن ہوگا، صبح چڑھے گی، صبح ہوگی تو سورج نکل آئے گا، رات ہوگی تو سورج نے غروب ہونا ہے۔ وی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ سورج کی روشنی، وہ بلب، وہ کتنا بڑا، کتنے تھاؤزنڈز آف واٹ کا ایک بلب ہے جو آدھی دنیا کو ایک وقت میں روشن کر دیتا ہے۔ اگر اس بلب کی ہم انرجی کو میجر کریں تو یہ سوچیں، اگر ہم بجلی میجر نہیں کر، وزن نہیں ہوتا بجلی کا، کیونکہ اس اے ویو، اس اے لہر، اس فیلنگ، انرجی میجر نہیں ہوتی، لیکن سائنسدانوں نے اس کو میجر کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1 کلو بجلی جو ہے وہ تقریباً 40-50 ملین ڈالر کی اس کی پرائس ہے، اور پورے دن میں ایک شہر کے لیے 160 ٹن آف الیکٹریسٹی از نیڈیڈ ٹو لائٹن اپ ایز وی ڈو۔ یہ سوچ کے دیکھیے گا کہ اگر رب تعالیٰ نے کسی دن بل بھیج دیا اپنے خرچے کا اور کہہ دیا کہ یہ بل پے نہیں کرو گے تو صبح کو سورج نہیں نکالوں گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ سوچیے کہ ہمارا کیا بن گا؟ سورج جس کی گرمی، جس کی الٹرا وائلٹ ریز ہمارے پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، زمین کے لیے، پھلوں کے لیے، سبزیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، وائٹامن ڈی، ہیلتھ ہے۔ کچھ نہ کریں آپ، سورج کی روشنی میں 20 منٹ بیٹھ جائیں، یہ وائٹامن ڈی مل گیا آپ کو، آپ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔
درختوں میں سورج نہ نکلے، درخت، پودے، پھول، سورج نکلتا بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے درخت چمکتے ہیں، پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں فوراً۔ سردیوں میں اگر آپ دیکھیں، سردیاں جیسے ختم ہوتی ہیں، دھوپ نکلنا شروع ہوتی ہے نا، تو اس دھوپ سے پھر پودے نکل چلے، ہم باہر نکل کے کہتے ہیں واہ دھوپ سے پودے نکل آئے، گرمی آ گئی۔ میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اس طرح آپ اگر سوچیں گے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اور اس کی عظمت کا کمال ایک اینگل آپ کو ملے گا۔ آپ قدم قدم پہ یہ سوچیں گے کہ مجھے میرے رب نے میرے لیے کیا کیا مجھے عطا کر دیا، اور بغیر کسی احسان کے، بغیر یہ بتایا وہ تو میں سورج دے رہا ہوں میرے کو یاد رکھنا، اس نے نہیں کہا، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ اس کی محبت انسان کے لیے اتنی اس انتہا کی ہے کہ وہ دیتا بھی ہے اور پھر یاد نہیں کرواتا۔ لیکن ہمیں تو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں احسان فراموشی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں رب تعالیٰ کو پہچاننا ہے اس کی عطا سے۔ جیسے جیسے آپ بیٹھیے، جب بھی وقت ملے بیٹھیے، بیٹھ کے سوچئے میرے رب نے میرے کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ساری عطاؤں کو بھول جاتے ہیں، ایک کام ہمارا نہیں ہوتا تو ہم شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ کام نہیں ہو پایا، میں دعا کرتا رہا رب تعالیٰ سے میرا کام نہیں ہو پایا۔ ہم یہ شکایتوں میں پڑ جاتے ہیں، ان پازیٹیو چیزوں کو جو اس کی عطا ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم اتنے کم صرف ہو گئے، انسان اتنے چھوٹے دماغ کا ہو گیا کہ اس نے بڑی بڑی عطاؤں کو تو اگنور کر دیا۔ ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ میرا کیا ہوگا، مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے رزق نہیں عطا ہوا۔ ذرا سوچئے بیٹھ کے اپنی زندگی کو کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ پائیں، رب تعالیٰ کی قربت کو پائیں، اس کی عظمت کو پائیں، اس کی محبت کو پائیں، تو زندگی جو ہے وہ آپ کی بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میسج چھوٹا سا آپ کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے، کہ اس کو سوچئے گا، اس کو اگنور مت کریں، تو سوچئے بیٹھ کے۔ میں نے تو ایک چھوٹا سا میسج دے دیا، چنگاڑی پھینک دی یا ایک بیج لگا دیا، اب اس کے اوپر آپ غور کریں کہ واقعی رب کو پہچاننا ہے تو اس کی عطا سے۔ دینے والا تو ہے، دے تو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، لیکن دے تو رہا ہے نا، تو جب دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی رب آئے گا، ہاتھ میں لائے گا، بولے گا یہ لو جی 100 روپے کا چیک ہے، یہ کیش کرا لینا، تو ہم پھر کہیں جی خدا حافظ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نہیں، چیک تو آ رہا ہے لیکن دینے والا نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب دینے والا ہے نا، اس دینے والے کو پہچانیے۔ میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ میں یہ کہتا ہوں میں نے رب کو پہچانا ہے فقط اس کی عطا سے۔ کس عطا کا میں ذکر کروں، بس یہی کافی ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ میرا رب ہے، یہی کافی ہے۔ کیونکہ اس کی عطا کا شمار ہم نہیں کر سکتے، لیکن سوچ سکتے ہیں ایک ایک چیز کو۔ ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، بیسک تھنگس وی نیڈ فار لائف۔ دے رہا ہے نا، وہ پوچھ نہیں رہا میری ہوا کا استعمال کیسے کرتے ہو، سانس لیتے ہو، زندہ ہو تو کیا کرتے ہو تم، پانی پیتے ہو تو کیا کرتے ہو، پانی پیتے ہیں شکر بھی نہیں کرتے، بارش نہیں ہوتی تو چیخیں مارتے ہیں، بارش ہو گئی تو چیخیں مارتے ہیں، جو فلڈ آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، وہ بیلنس کرنے کا طریقہ یہی ہے، میں نے تو تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ بیلنس کر لیں اپنی زندگی کو، سیدھی راہ پہ چلے جائیں گے، اور وہ سیدھی راہ جو ہے وہی مومن کی راہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔